ونفخه ونفسه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس بات سے بالکل بے فکر ہو جائیں کہ میں آپ کا وقت زیادہ لوں گا، یہ مجھے معلوم ہے یہ مارکیٹ ہے، وقت کی قلت ہوتی ہے۔ موضوع کے متعلق اگرچہ میرا موضوع اپنے مفہوم اور اپنے علم کی وسعت اور اپنی اصطلاحات کے حوالے سے بڑا وسیع ہے کہ الہام، کشف، القاء اور وحی، یہ چار چیزیں دین اسلام کے اندر ایک بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب بھی کوئی چیز اپنی اصلی حالت سے بدلتی ہے تو اس کے اندر پھر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو وحی کا جو تصور ہے وہ تو اپنی جگہ پر اٹل ہے، کیونکہ وہ تصور نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ وحی کا جو تصور ہے وہ تصور انبیاء علیہ السلام کے ذات گرامیوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی وحی کا معاملہ کسی بھی نیک سے نیک ترین بندے کے ساتھ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے اوپر وحی کی مختلف کیفیتیں ہوا کرتی تھیں، جیسے کہ ایک کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی تھی جس کا ذکر قرآن مجید نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ جبریل امین قرآن مجید کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارتے تھے۔ تو ایک کیفیت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی یہ ہوتی تھی کہ دل پر جبریل امین کسی بات کو اتار دیں۔ باقی یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوتے اور سوتے کی کیفیت کے اندر کسی چیز کا دل کے اندر اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی اور بذریعہ خواب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتار دے، وہ بھی نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحی تصور کی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے سورہ صافات میں 37ویں سورت کی 99 سے لے کر آیت نمبر 103 تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں اے اسماعیل ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ وہ کام کیجئے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو یہ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ تیسری صورت نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوتی تھی کہ گھنٹی کی صورت کے اندر وہی نازل ہوتی تھی۔ چوتھی صورت ایسی کہ کوئی زنجیر زور سے کسی چیز پر مارتا ہے اور زنجیر کی جو چھنکار کی جو آواز آتی ہے، ایک کیفیت یہ ہوتی۔ پانچویں کیفیت یہ ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یا نبیوں سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب کرے۔ چھٹی صورت یہ ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی بات کا اللہ تعالیٰ ڈال دیتا کسی چیز کے بارے میں کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ ساتویں صورت یہ ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایک فرشتہ آتا اور انسانی صورت اختیار کر کے، جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی معروف ہے اس بارے میں، جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 نووی کے اندر اور جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ذکر کیا کہ جبریل امین علیہ السلام انسانی صورت میں آ گئے۔ تو یہ تو وحی کی کیفیتیں ہیں، تو وحی کا معاملہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس پر زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کرنا یہ ابھی ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ بات رہا کشف، کسی چیز کا کشف ہونا، کسی چیز کا الہام ہونا، یا دل کے اندر کسی بات کا القاء کر دینا۔ ہوا یہ تھا کہ شروع میں صوفی ازم، آپ جانتے ہیں صوفیت کو، اور اہل الحدیث اگر صوفیت کو نہ جانے تو پھر وہ اہل الحدیث ہی کیا ہے جو صوفیت کو نہ جانے۔ اہل الحدیث کے علم کے بساط کے اندر صوفیوں کے بارے میں اس کی جانکاری موجود ہے، اور عقیدے کی کتابوں کے اندر ہم نے بہت کچھ اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ صوفی دراصل شروع اسلام کے اندر ان کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک اللہ ترسی معاملات تھے ان کے اندر کہ لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا جائے، کہ لوگ ذکر اذکار میں رہیں، لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑیں، لوگوں کا اللہ سے تعلق جو ٹوٹا ہوا ہے اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دینا
اور ایک جگہ پر توجہ کے ساتھ انہماکی کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ ایک صوفیت کا ابتدائی دور تھا۔ اس وقت یہ ایک صوفی کا جو دور تھا وہ ایک تحریک تھی صرف، لیکن بعد میں زمانہ پلٹتا گیا تو اب یہ تحریک نہیں بنی، اب یہ صوفیت کا ایک مرکز بن گیا ہے۔ اب اس مرکز کے اندر خانقاہی نظام، آپ سمجھ رہے ہیں، خانقاہی نظام، بیعت کا نظام، پیر اور مرشد کا نظام، اور اسی طرح سے پیری اور مریدی کی طرف سے جاری کیے ہوئے قانون کو حتمی فیصلہ دینے والا نظام، وہ سارے نظام وجود میں آئے۔ اب آج ہم اس کی پاداش میں دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے قبے، بڑے بڑے مزارات اور بڑے بڑے گدی نشین جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں، یہ اسی بات کی، صوفیت کی بگڑی ہوئی شکل کی مرہون منت ہے۔ اب سمجھ رہے، اسی بات کی جو ہے وہ صوفیت کی بگڑی ہوئی شکل کی مرہون منت ہے۔ اب اس بات کو اور اس قاعدے کو یاد رکھے کہ جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے وہ اپنے پاس دلیل ضرور رکھتا ہے۔ آپ سمجھ رہے، جب بھی کوئی فتنہ، کسی قسم کا بھی فتنہ ہوگا وہ دلیل رکھے گا۔ جاوید احمد غامدی نے شور مچایا، دلیل سے بات کی، اگرچہ وہ دلیل مناسب نہیں تھی۔ محمد علی مرزا شور مچا رہا ہے، عام آدمی سمجھتا ہے کہ وہ دلیل سے بات کرتا ہے۔ اسحاق جھالوی آیا، مر گیا وہ، اس نے بات کی، اہل حدیث، کتاب و سنت اور روافظ کو ایک کرنے کی کوشش کی، بظاہر وہ بھی دلیل دیتا تھا۔ تو بات یہ کہ لوگ دلیل تو دیتے ہیں، لیکن دلیل کا ایک پیمانہ کیا ہے، آپ اس حدیث سے سمجھ لیں تو بات ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک جگہ پر ان کو بٹھایا گیا، مسئلہ تحکیم بھی تھا اور دیگر بھی مسائل تھے۔ کہا کہ آپ دونوں فیصلہ کریں کہ آپ دونوں بات کرنے کے لیے خوارجیوں کے پاس کس کو بھیجیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امت کا جو تفسیر کے اندر جو سب سے بڑا عالم ہے، کون یاد ہے؟ تفسیر کے اندر امت کا سب سے بڑا عالم سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون؟ سیدنا ابن عباس۔ کہتے ہیں کہ ہم ابن عباس کو ان کے پاس بھیجتے ہیں۔ اب بات پتہ کی ہے، سیدنا ابن عباس ان کے پاس جاتے ہیں، امامہ پہنتے ہیں سفید رنگ کا، سفید لباس ضبطن کرتے ہیں، اور جا کر خوارجیوں کو کہتے ہیں۔ یہ خوارجی کون تھے؟ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تکفیر کرتے تھے، صحابہ اکرام کی تکفیر کرتے تھے۔ اس کے باوجود ابن عباس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو خارجیوں نے سلام کا جواب نہیں دیا، جسے ہمیں بھی نہیں دیا جاتا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا، ہمیں بھی سلام کا جواب نہیں دیا جاتا، ہمیں خارجی سمجھتے ہیں، جبکہ ہم سلام کر کے اس بات کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اہل الحدیث من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل حدیث نبی پاک کے صحابہ میں سے ہیں، اس منہج میں سے ہے۔ تو ابن عباس جا کر سلام کرتے اور کہتے کہ مرحبا مرحبا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، مرحبا ہو تمہیں، صرف مرحبا کہتے ہیں اور سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اس موقع پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک جملہ ان سے کہا، کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کی طرف سے رضی اللہ عنہما کی طرف سے اس مسئلے کے اوپر بات کرنے کے لیے جو تم ان کے حوالے سے فتویٰ دیتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھ لو، کہ خوارجیوں تمہارے گمراہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تمہارے موقف میں کسی ایک صحابی کا بھی، تمہارے موقف کے اندر کسی صحابی کی تائید نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جو تمہارے ساتھ کھڑا ہو تمہارے موقف کی تائید کرنے کے لیے کہ خارجی حق پر ہے۔ اسی طرح سے جو صوفی ازم ہے، جو آج قبے، مزارات، چادریں اور غیر اللہ سے نظر و نیاز، اور اسی طرح سے جو ہے یہ اکیلا ہو کر دنیا سے کٹ کر تسبیحات کے اندر شامل ہو جانا، اور اسی طرح سے بناوٹی ذکر، بناوٹی اذکار، درود ترجینا، درود ماہی، درود لکھوی، درود ہزارہ اور درود گنج العرش، درود تاج، یہ سارے کے سارے جتنے بھی بناوٹی فیبریکیٹڈ درود ہیں، یہ ساری صوفی ازم کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔
تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو صوفیزم ہے ان لوگوں کے پاس ایک دلیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ علم دو قسم کے ہیں. کتنے قسم کے علم ہے؟ دو قسم کے. کہتے ہیں علم دو قسم کے ہیں. ایک علم وہ ہے جو حدیثی قرآنی علم ہے, اور ایک علم وہ ہے جو اللہ صوفیوں کے دلوں پر القاء کرتا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں فرمایا, ابو ہریرہ نے فرمایا حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذراعین. حفظت میں نے حفاظت کی, میں حفظت میں نے حفاظت کی. کیا چیز؟ کس چیز کی؟ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. من جار رسول مجرور, جار مجرور کا آگے متعلق ضرور ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ دو برتن علم کے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کیے ہیں. ایک برتن کو میں نے لوگوں کے درمیان پھیلا دیا, ایک برتن کو میں نے لوگوں کے درمیان پھیلا دیا. وہ کون سا برتن تھا؟ کہتے ہیں کہ وہ برتن قرآن اور حدیث کے علم کا تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا انبعنا وحدثنا, یہ سارا علم ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچا دیا. کہتے ہیں کہ ایک علم ایسا ہے جس کو میں نے چھپا کر رکھا ہے, اگر اس علم کو میں ظاہر کر دوں گا قوتیہ حاضر بلعوم, میری یہ بلعوم, میری یہ رگ جان کو قوتیہ, یہ ماضی نامعلوم مجہول صیغہ ہے, کاٹ دی جائے گی میری رگ, میری رگ جان کو کاٹ کر مجھے مار دیا جائے گا اگر میں نے دوسرا علم لوگوں سے اس کا اظہار کر دیا. صوفی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ دوسرا علم وہ ہے جو ہمیں القاء کیا جاتا ہے اور ہمیں کشف کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ یہ علم یہ ہے کہ محدثین جب کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کرتے ہیں تو صوفی نہیں مانتے, صوفی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے تمہارے پاس جو علم ہے وہ کتابی علم ہے, اور ہمارے پاس جو علم ہے وہ دوسرا وہ علم ہے جس کو ابو ہریرہ نے چھپا کر رکھا ہے, اور وہ علم خوابوں کا علم ہے, وہ علم کشف کا علم ہے, وہ علم الہامی ہے, وہ علم وہ ہے جو دلوں پر القاء کیا جاتا ہے. جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دوسرے علم کا جو چھپا کر رکھا تھا اس کا تعلق زندگی گزارنے کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق شریعت کے علم کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق کون سے علم کے ساتھ ہے؟ کہتے کہ مجھے اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ کچھ حکمران ایسے آئیں گے جو اسلامی حکومتوں کو اور اسلامی ملکوں کا ستیہ ناش کر دیں گے. مجھے ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا تھا, اور اگر میں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا تو مجھے مار دیا جائے گا. سن 61 ہجری کے اندر آنے والے کچھ حکمران کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا. اس کا تعلق شریعت کے علم سے نہیں ہے کہ آدمی جو ہے صحیح اور صحیح حدیث کو جو ہے وہ صوفی کے کسی معاملات کو پہچانے کے لیے صوفیزم کہہ رہا ہے یہ حدیث ٹھیک ہے تو یہ حدیث ٹھیک ہے, اگر حدیث وہ کہتا ہے کہ صحیح نہیں ہے تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے. عزیزان قدر, اس طرح سے دین اسلام کے اندر بگاڑ پیدا ہوا. یہ کشف کیا ہوتا ہے کہ آدمی سو رہا ہوتا ہے اور سوتے ہوئے اس کو جنت بھی دکھا دی جائے اور جہنم بھی دکھا دی جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے وضو کے ذریعے وضو کے پانی سے پہچان لیا کرتے تھے کہ آدمی کتنا گنہگار ہے. ایک دفعہ اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ یہ جو آپ نے میرے سامنے کشف کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے گناہ کتنے ہیں ان کے وضو کے ذریعے میں پہچان لیتا ہوں, اے اللہ یہ چیز مجھے لوگوں کے عیوب کو مجھ پر ظاہر نہ کرے. آج کا صوفی کہتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کشف. آپ سمجھ رہے؟ آج کا صوفی کیا کہتا ہے؟ یہ کشف ہوتا ہے. آپ پڑھیں گے تبلیغی نصاب اور تبلیغ اعمال فضائل اعمال کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے کھانے کی میز پر اور اس نے اچانک سے چیخ ماری, اللہ اکبر کہا گیا کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ میرے سامنے میری والدہ کو پیش کیا گیا ہے, میری والدہ کو اٹھا کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اب میں نے اپنی والدہ کو دیکھا تو میں نے چیخ ماری. تھوڑی دیر کے بعد خاموش ہو جاتا ہے اور اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ خوش ہو گیا میں, اس لیے میرا 1,00,000 درود کا وظیفہ تھا, میں نے اپنی ماں کو بخش دیا, اللہ نے میری ماں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے جنت کی طرف لے گیا. یہ کیا ہے؟ کشف. کشف یکشف, کشف کہتے ہیں کسی چیز کو کھولنا. یہ کشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی صحابی کو نہیں ہوا. آپ سمجھ رہے؟
یہ کشف اللہ کے رسول کے کسی صحابی کو نہیں ہوا کہ صحابی بیٹھے بیٹھے یہ معلوم کر لے کہ جنت میں کون جا رہا ہے اور جہنم کے اندر کون جا رہا ہے. اللہ کی قسم یہ کشف ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جن کا تعلق کتاب اور سنت کے ساتھ نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھے، ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک جن بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی لگا ہوا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق فرشتہ انسان کو خیر کی بات کا حکم دیتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کے دل کے اندر دو چیزوں کا الہام کیا ہوا ہے. ایک الہام جو ہے ہم نے ایسا کر رکھا ہے کہ اس کو فجور کی طرف الہام کرتا ہے. وہ کون ہے؟ وہ کس طریقے سے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں گناہ کی طرف جاتا ہوں. اور ایک الہام ہوتا ہے نیکی کی طرف کا کہ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں یہ نیک کام کر رہا ہوں. تو یہ الہام کا معاملہ اور یہ کشف کا معاملہ یاد رکھیں کہ جب یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کتاب و سنت کے خلاف آپ کو آ رہا ہو تو سمجھ لے کہ یہ الہام اور یہ کشف، یہ القاء اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. سلیمان الدراری رحمت اللہ علیہ المتوفا 215 ہجری، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی کشف ہوتا یعنی الہام ہوتا، میرے دل میں جب بھی کوئی بات آتی، میں ان دونوں باتوں کو، ساری باتوں کو، اپنے خوابوں کو دو بڑے بڑے عادل چیزوں کے سامنے پیش کرتا. لوگوں نے پوچھا وہ عادل چیزیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. میں ان دونوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کرتا جو میرے دل پر القاء ہوتا، یا اگر میں سمجھتا کہ کسی چیز کا مجھے اشارہ ہوا ہے، اگر قرآن و حدیث کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر میں اس کو تشہیر کر دیتا، اور اگر قرآن و حدیث کہتے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا. ایک واقعہ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے یہ آپ کی موت امام مالک کی شرح میں ذکر کیا ہے. یہ بڑا کام کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی سو رہا تھا رات کو، سونے کے بعد اس کو خواب میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اس کو کہا کہ تو اٹھ اور اٹھنے کے بعد فلاں ایک جگہ پر جا، اس جگہ کو کھود اور کھودنے کے بعد وہاں پر تیرے لیے ایک خزانہ ہے، اس خزانے کو لے اور اس کے بعد تو اس کو استعمال کر. اس پر 5واں حصہ زکوٰۃ کا تیرے ذمہ نہیں ہے، زکوٰۃ تجھ پر معاف ہے. تو جا اس جگہ کو کھود، وہاں سے خزانہ نکال اور اس کو استعمال کر. امام زرقانی رحمت اللہ علیہ نے موطا امام مالک کی شرح میں اس واقعے کو جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 128 میں ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں اٹھا، اٹھنے کے بعد اسی جگہ پر گیا، جگہ کو کھودتا ہوں تو کھودنے کے بعد دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت زبردست قسم کا خزانہ نکلتا ہے. کہتے ہیں کہ میں اس خزانے کو لے کر گھر پر آ جاتا ہوں اور میں نے وقت کے علماء سے اس خزانے کے بارے میں پوچھا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے اور خواب میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ فلاں جگہ پر خزانہ گڑا ہوا ہے، تو خزانہ استعمال کر، اور خزانے پر جو 5واں جو خمس ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ تجھ پر نہیں ہے. علماء نے کہا کہ جی یہ خواب تمہارا سچا ہے اور خواب کی صحت کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں یہ القاء کیا گیا ہے، لہٰذا اب تمہارے اوپر زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو استعمال کرو. لیکن اس زمانے کے، اس صدی کے العز بن عبد السلام رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث تھے. ان کو یہ بات پتہ چلی. جب انہوں نے اس بات کو سنا تو اس خواب دیکھنے والے کو بلایا. انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تو اس کے اوپر زکوٰۃ دے گا. کیا کہا؟ اس خزانے کے اوپر تجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی. انہوں نے وجہ پوچھی، کہا کہ وجہ یہ ہے کہ کسی کے خواب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے قانون نہیں بدلیں گے. اصل دین کتاب اور سنت ہے. دین کا حکم کسی کے خواب کے ذریعے نازل نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کسی کے خواب کے ذریعے کوئی دین نازل نہیں ہوتا. عزیزان قدر، یہ مثالیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن بندے کے دل کے اندر کسی بات کا ڈال دے، یہ آج بھی درست ہے، یہ آج بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں، آپ نکاح کا ارادہ کرتے ہیں، آپ کوئی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ استخارہ کرتے ہیں، ہے نا؟ آپ استخارہ کرتے ہیں. استخاروں میں 2 کام ہوتے ہیں. ایک کام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا، اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ کام کروا دے گا،
ورنہ وہ کام اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ کام آپ سے خود بخود دور ہو جائے گا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ یار پتہ نہیں میں نے استخارہ کیا ساری چیزیں اوکے تھی, استخارے کے بعد خود بخود سارا پیچھے ہو گیا معاملہ. یہ اللہ کی طرف ہے. اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جب استخارے کی دعا کر لی, اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کسی خیر بات کی طرف اشارہ دے دے. آپ کہہ دیں کہ نہیں یار مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, میں نے جب سے استخارہ کیا ہے نا میرے یہ دل کے اندر اس بات کا کھٹکا پیدا ہو گیا ہے. دراصل یہ وہ کھٹکا ہے جو اللہ نے استخارے کی برکت سے آپ کے دل کے اندر اس چیز کا جو ہے اثر پیدا کر دیا, اس کے اچھے یا برے ہونے کا. اس کو کہتے ہیں وہ القا جو اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے مسلمان بندے پہ کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں, بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں, اگرچہ یہ موضوع بڑا وسیع ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں مختصر سے کر کے اس کو جامعات کا الفاظ دینے کی. دیکھیں نبی علیہ السلام کے دور میں جب نماز کی ابتدا ہوئی تو صحابہ اکرام نے خواب دیکھا نماز کے بارے میں کہ نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح سے بلایا جائے. ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بندہ آتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ بھائی تم ایک کام کرو, اذان کہو, اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پوری اذان اور تکبیر سکھا دی اور خواب کے اندر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. ابھی طے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے. وہ صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول وسلم میں نے آج رات کو یہ خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ تم مسلمانوں کو نماز کے لیے ان کلمات کے ساتھ بلایا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کلمات سناؤ. وہ کون سے کلمات تھے؟ ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کلمات یہ تھے اور اس کے ساتھ تکبیر اولا بھی ہے یہ. آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہ چیز ہے جو نماز کے بارے میں جو اللہ نے تیرے دل کے اندر ڈال دیا. اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی تمہارے خواب کے ذریعے. اب کیا ہوا, خواب تو صحابی نے دیکھا لیکن پتہ کی بات یہ دیکھ لیں ابھی تک یہ دین نہیں بنا. آپ سمجھ رہے, صحابی نے جب خواب دیکھا یہ دین نہیں بنا, یہ دین کا حصہ نہیں تھا. دین کا حصہ کب بنا؟ دین کا حصہ جب بنا کہ جب اس کی اپروول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی دی. آپ سمجھ رہے, جب آپ نے یہ کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ جو تمہارا خواب ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ نے تمہارے دل کے اندر اس بات کو جو ہے وہ القا کر دیا اور اب خواب کے ذریعے اللہ نے یہ نیک خوشخبری سنا دی ہے. اب اذان بھی ایسے ہوگی جیسے تمہیں بتایا گیا ہے اور تکبیر اولا بھی ایسی ہوگی جو تمہیں بتایا گیا ہے. پتہ یہ چلا کہ ان کا خواب اب دین کب بنا؟ جب انہوں نے اپنے خواب کو, اپنے القاء کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا, اللہ کے نبی نے اس کو قبول کیا تو وہ دین بن گیا. آپ سمجھ رہے, اس سے پہلے جو اس بندے نے خواب دیکھا تھا وہ بھی ایک خواب اچھا تھا کہ خزانے کی اطلاع اس کو مل گئی. لیکن یاد رکھیں کہ شیطان بسا اوقات آپ کو اچھا خواب دکھا کر بھی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, مثال کے طور پر آپ کسی شخص کے ہاتھوں بیعت ہونا چاہتے ہیں جبکہ بیعت کا موجودہ دور کے اندر کوئی تصور نہیں ہے. بیعت کا سلسلہ جو ہے وہ حاکم وقت کے اوپر ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. لیکن خواب میں آپ کو آ کر کسی نے بتا دیا کہ یہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے, اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو, یہ اللہ کا ولی ہے. آپ اٹھے, آپ نے کہا اللہ سبحان اللہ, کتنا پیارا خواب ہے, مجھے اس بندے کا چہرہ اللہ نے دکھا دیا اور مجھے کہا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو. آپ جاتے ہو, آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں. یاد رکھیں کہ خواب کا تعلق کسی بھی شریعت کے حکم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں یہ بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ استخارہ آن لائن, دیکھا ہے استخارہ آن لائن, پرابلم آپ کو ہے اور وہ فون آپ اس کو کرتے ہیں اور 5 منٹ کے اندر آپ کو جو ہے وہ استخارہ کر کے بتا دیتا ہے کہ آپ کے لیے یہ کام ٹھیک ہے کہ غلط ہے. اور پھر ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے, استخارہ کرتے ہیں پھر استخارہ کرنے کے بعد باتیں نہیں کرتے, ہے نا, باتیں نہیں کرتے, گھر جا کے سیدھا سو جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ استخارہ کیا ہے میں نے بات نہیں کروں گا. بیچارے کے ذہن میں یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی کرے گا رات کو. آپ سمجھ رہے, اب اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی کرے گا رات کو, اب اللہ تعالیٰ مجھ پر کشف کرے گا رات کو, اسی لیے میں بات نہیں کروں گا, سوؤں گا. حالانکہ کام اچھا ہوتا ہے لیکن شیطان جو ہے
لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ کہ وہ وحی کرتا ہے اپنے ولی کی طرف، اپنے شیاطین کی طرف، اپنے جو ہے کارندوں کی طرف، وہ وحی کر کے اشارہ کر کے وہ کیا کرتے ہیں کہ شیطان نے شیطان کو وحی کی اس کو برا خواب سناؤ تاکہ یہ جو ہے وہ بہک جائے، جبکہ وہ کام اچھا ہوتا ہے لیکن آپ نے خواب دیکھا اوہو یہ خواب تو برا آ گیا ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس قسم کے انکشاف اور اس قسم کے القاء کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں کہ شریعت کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ کتاب و سنت کے ساتھ ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ صوفیت کے یا تو مرنے کے بعد بھی کوئی مرتا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں تو ایک واقعہ سنا تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ ہندوستان دہلی کا ایک واقعہ، ایک بندے کو القاء ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے اور وہ پھر اس وحی کو آگے لے کے بڑھتا ہے۔ عزیزان قدر، اگر آپ صوفی ازم کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ موجودہ دور کے القاء، کشف اور کسی بات کا دل کے اندر اشارہ ہونا، ان تینوں چیزوں کو یاد رکھیں کہ ان تینوں چیزوں کو قرآن و حدیث پر پیش کر دیں۔ اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو سمجھ لیں کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور اگر آپ کی یہ تینوں چیزیں کتاب اور سنت کے خلاف ہیں تو پھر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ چیز شیطان کی طرف سے ہے۔ القاء اللہ تعالیٰ کسی پر بھی کر سکتا ہے، کسی مسلمان بندے پر، اور کشف کبھی بھی کسی پر نہیں ہوگا۔ بس موضوع ختم ہو رہا ہے، کشف کسی پر بھی نہیں ہوگا۔ کشف کا معاملہ، کشف کا عقیدہ گمراہ ترین عقیدہ ہے، اور ہاں محدث جو بندہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک دور کی بات سجھا دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے کہ اللہ کسی بندے کے دل کے اندر یا ذہن میں کسی دور کی بات کو پیدا کر دے اور وہ یہ اندازہ لگا دے کہ یہ بات تمہارے لیے یا میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں قیافہ شناس لوگ۔ قیافہ شناسی بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو عطا کرتے ہیں، لیکن ہاں کشف کا تعلق اور وحی کا تعلق یہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے دل میں القاء ہوگا تو اس القاء کو کتاب و سنت کے اوپر پیش کریں، اگر قرآن و سنت کے مطابق وہ بات سامنے آتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس کے خلاف ہے تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے القاء نہیں ہے بلکہ یہ شیطان ملعون کی طرف سے القاء ہے جو اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ چند باتیں تھی اس کے متعلقہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ ویسے تو ہر ایک لفظ پر اصطلاحی اور لغوی اور بہت ساری مباحثات موجود ہیں، لیکن اب چونکہ وقت نہیں ہے تو اسی پر اکتفا ہے۔ ایک چھوٹا سا اعلان میں ہمیشہ کرتا ہوں ہمارے مدرسے کے لیے۔ ہمارا خواتین کا مدرسہ اصلاح النساء کے نام سے ہے، الاصلاح کے نام سے ہے، انٹرنیشنل لیول پر وہ کام کر رہا ہے۔ الحمدللہ سالانہ